کہ جیسے سونار کی بھٹی کے اندر جب سونے کو رکھا جائے تو سونار کی بھٹی کی تپش سونے کے کھوٹ کو جلا کر اسے صاف ستھرا کر دیتی ہے، اور جب سونار کی بھٹی سے جل کر سونا نکلے تو اس میں کوئی کھوٹ تلاش نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی ماہ مقدس بھی انسان کے جسم پہ بیٹھ جانے والی قدورتیں، نفرتیں، گناہ، پھر وہ جو گناہوں کی نحوست ہوتی ہے اور جو وہ لعنت ہے گناہ کی وجہ سے، وہ ماہ مقدس کے روزوں کے صدقے اللہ تعالیٰ اسے مٹا دیتا ہے۔ ایک اس کا معنی بنتا ہے رحمت کی بارش۔ عام ماحول میں دیکھتے ہیں کہ جب گرد و غبار زیادہ چھا جائے، ہر پتے پر، ہر شاخ پر، ہر گلی میں، ہر راستے میں مٹی، دھول، گرد و غبار اٹھ جاتی ہے، تو اچانک اگر رحمت کی بارش ہو جائے تو سارا ماحول دھل جاتا ہے، ہر پتا بھی دھل جاتا ہے، ہر شاخ بھی دھل جاتی ہے، ہر راستہ بھی دھل جاتا ہے، اور موسم سہانا ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ماحول کی گرد و غبار کو رحمت کی بارش دھو دیتی ہے، اسی طرح ماہ مقدس کے روزے مومن کے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ تو ماہ مقدس برکت ہے، رحمت ہے، اس کا ہر لمحہ ہی برکت ہے۔ ہر لمحے میں، ایک حدیث مبارک میں کہا گیا ہے کہ جمعۃ المبارک کا ماہ مقدس کا جمعہ وہ ہے کہ جس کے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ 60 ہزار گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ دو نور ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیے ہیں، ایک تو نور ہے قرآن کا اور دوسرا نور ہے ماہ رمضان کا۔ تو یہ نور ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں لعلکم تتقون، ہم نے تم پہ روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ۔ اچھا، جسے ماہ مقدس کے روزوں میں روحانیت نصیب نہ ہو تو سمجھ لے اس کو حقیقی روزے نصیب نہیں ہو، زبان پہ لگام نصیب نہ ہو، آنکھوں میں حیا نصیب نہ ہو، اچھا سننا نصیب نہ ہو، اور وہ سارا دن بے حیائی بھی دیکھے، بری بات بھی کرے، تو پھر یقیناً اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ اللہ تعالیٰ حاجتوں سے پاک ہے، ضرورتوں سے پاک ہے، ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے۔ تو فقط اللہ تعالیٰ انسان کو بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ لعلکم تتقون، ہم نے تم پہ روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ۔ اور یہ بھی کہا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہیں یہ روزے کی مشقت، روزے کی بھوک اور پیاس پہ دیکھ کر یہ نہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان ہمیں دے دیا ہے، فرمایا نہیں، روزے کی کیفیت پہلی کی امتوں پہ بھی تھی، روزے ان لوگوں نے بھی رکھے ہیں۔ شاید تم یہ سمجھو کہ شاید یہ امتحان، یہ آزمائش اللہ تعالیٰ نے فقط ہمیں دی ہے، فرمایا نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک اور جناب عیسیٰ سے لے کر اس امت تک ہر امت پہ روزہ فرض تھا۔ یہ اور بات ہے کہ کسی پہ کون سے روزے فرض تھے، کسی پہ کون سے روزے فرض تھے، کسی پہ 10 محرم کا تھا، کسی پہ ہر مہینے کے 3 روزے فرض تھے، کسی کی کیفیت کوئی تھی، لیکن روزے کی عبادت تھی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی صاحب شرع نبی ایسا نہیں گزرا جس کی امت پہ روزے فرض نہ کیے گئے، اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، تم پہ یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ۔ عزیزان گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان علی شان ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث مبارک موجود ہے، اور میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دروازہ جنت میں رکھا ہے جس کا نام ہے باب الریان، یقال له ریان۔ 8 جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ہے باب الریان، لا يدخلہ الا الصائمون، جو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کھولنا ہی ان بندوں کے لیے ہے جو اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، خالصتاً لا يدخلہ الا الصائمون، اس سے فقط روزہ دار ہی گزریں گے، روزہ دار ہی گزریں گے، اور جب روزہ دار گزر جائیں گے تو پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے۔
اور ایک روایت میں یہ ہے کہ قیامت کے دن مئیمانہ، میں اس کی مثال آپ کو دے کر سمجھانا چاہتا ہوں، جب آپ کا کوئی دوست کسی دوست کو دعوت دے تو وہ پہلے سے بتا دیتا ہے کہ آپ کی ہمارے ہاں دعوت ہے اور کوئی چیز گھر سے کھا کر نہ آئیے گا، آپ کی خواہش کی، آپ کی ہر طلب کی، آپ کی پسند کی چیز ہمارے دسترخوان پہ ہوگی۔ بائیمانہ یہی اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ بندو تم میرے روزہ رکھو، پھر تمہاری خواہش کی، پسند کی ہر شے میں قیامت کے دن تمہیں دوں گا۔ اور حدیث مبارک کی مفہوم ہے کہ قیامت کے دن کچھ اللہ کے ذیشان بندے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے سائے میں بیٹھ کر خدا کی نعمتیں کھا رہے ہیں، اور رشک کیا جائے گا۔ لوگ حساب کتاب میں ہوں گے، کوئی کس حالت میں ہوگا، کوئی کس حالت میں ہوگا، کوئی کسی حالت میں ہوگا، تو یہ وہ خوش قسمت ہوں گے جو عرش الہی کے سائے کے نیچے بیٹھ کے اللہ کی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ یہ کوئی نبی ہیں، ولی ہیں، کون ہے ذیشان مقام و احترام والے جن کو اتنا احترام کیا جا رہا ہے؟ تو کہا جائے گا یہ وہ میرے بندے ہیں جو سخت گرمی کے دنوں میں میری خاطر روزہ رکھا کرتے تھے، اور آج ان کی پھر وہ مہمان نوازی کی جا رہی ہے اور دنیا حساب کتاب میں مبتلا ہے، اور یہ میری نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یعنی روزہ دار کی یہ شان ہوگی قیامت کے دن۔ اب ان ساری فضیلتوں کو سن کر بھی کوئی شخص روزے سے بھاگے، اسے عقل مند انسان نہیں کہا جائے گا۔ اور آج تک تو ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی بندہ روزے کی وجہ سے مر گیا ہو۔ اگر مر بھی جائے تو حدیث مبارک میں الفاظ ہیں من مات فی رمضان وہو صائم، اس حالت میں کوئی انتقال کر جائے کہ روزے کی حالت میں ہو، تو روایت کا مفہوم ہے کہ قیامت تک جتنا بھی ماہ رمضان کے مہینے آنے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سب کا ثواب اسے عطا فرما دیتا ہے۔ بھائی مانا شہادت ہے، یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ تو چند گھنٹے انسان کا اللہ کی رضا کے لیے ان چیزوں سے رک جانا، یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بڑا مقام، بڑی شان اور بڑی عظمتیں عطا کی جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اوتیت امتی خمس خصال فی رمضان، فرمایا لم تؤتہن امت قبلہم، 5 خصلتیں میری امت کو وہ دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ یہ 5 خصلتیں اس امت کی ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ اور وہ ماہ رمضان کی خصلتیں ہیں لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، جب روزہ دار لمبا روزہ رکھتا ہے اور اس کے معدے سے بھوک کی وجہ سے خاص قسم کی مہک نکلتی ہے، ایک بو ہوتی ہے جسے بدبودار نہیں کہا جاتا، خاص قسم کی ایک بھوک کی مہک ہوتی ہے جو روزہ دار کے منہ سے نکلتی ہے، فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نزدیک وہ مشک اور کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، روزہ دار کی وہ مہک۔ اچھا، جب روزہ دار کے منہ کی مہک کی یہ حالت ہے تو روزہ دار اگر روزہ رکھ کر اللہ کے لیے قیام کرے تو وہ قیام اللہ کو کتنا پسند ہوگا۔ بندہ روزانہ بغیر ناگا 20 رکعت تراویح پڑھے پھر اللہ کو کتنا پسند ہوگا۔ سحری کرے، افطاری کرے اور اس ماہ مقدس میں قرآن کی تلاوت کرے، اچھا کچھ لمبا وقت نہیں لگتا، بامشکل بہترین طریقے سے بھی کوئی 20 رکعت تراویح پڑھے اچھے انداز سے 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ لگتا ہے، اس سے زیادہ وقت تو نہیں لگتا۔ اور ہماری تو 80% 70% قوم وہ ہے جو تراویح سے بھاگتی ہے اور وہ تراویح نہیں پڑھتے۔ حالانکہ آپ اسے یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی فرض تو نہیں ہے، اگر آپ اس بات پہ جائیں گے تو پھر نماز میں ثنا پڑھنا بھی تو فرض نہیں ہے، رکوع کی سجدے کی تسبیحات پڑھنا بھی تو فرض نہیں ہے، 7 فرض ہیں نماز کے، بس وہی ادا کیا کریں پھر۔ تو آپ کو فرض اور سنت سے تو غرض نہیں، ہاں فرض کی اپنی شان ہے، سنت کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن مومن کو تو ثواب چاہیے، مجھے تو ثواب چاہیے، آپ کو تو ثواب چاہیے۔ قیامت کے دن تو ثواب کو تولا جائے گا، اب یہ دیکھا جائے گا فرض کے زیادہ ثواب ہے سنتوں کے ہیں،
اور اس ماہ مقدس میں سرکار کا فرمان ہے کہ یہ وہ ماہ مقدس ہے جہاں نفل کا ثواب اللہ فرض کے برابر دیتا ہے۔ آپ 20 رکعت تراویح ہی ادا نہیں کرتے، گویا آپ 20 رکعت فرض کا ثواب لے رہے ہیں۔ اور فرض کا ثواب کتنا ہے؟ فرمایا 70 فرضوں کے برابر اس ماہ مقدس میں۔ اس لیے 20 رکعت ہی تراویح سنت ہے، اگرچہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مستقل ہمشکی والی تراویح کی 20 رکعت کی جماعت نہیں کرائی، 3 دن سرکار نے پڑھائی ہے، اس کے بعد اس لیے سرکار نے ترک کر دیا کہ کہیں امت پہ فرض نہ ہو جائے۔ لیکن حضرت عمر کے دور میں مستقل 20 رکعت تراویح پڑھی گئی، حضرت عثمان کے دور میں یہی تھا، حضرت علی کے دور میں یہی تھا، تابعین کے دور میں یہی تھا، اہل مکہ، اہل مدینہ، اہل مصر، اہل شام، سب کے اس بات پہ اجماع ہے کہ تراویح 20 رکعت ہی ہے۔ 8 رکعت کا شوشہ تو آ جائے، یہ غالباً 1984 کی پیداوار ہے 8 رکعت تراویح۔ یہ نذیر حسین بٹالوی تھا، ایک اہل حدیث مولوی، اس نے سب سے پہلے اس پر صغیر میں ایجاد کیا تھا کہ یہ بھی 8 رکعت تراویح ہے، حالانکہ 8 رکعت تراویح کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اور وہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ تراویح کی نہیں ہے بھائی، وہ تہجد کی ہے۔ وہ تہجد کی روایت ہے کہ سرکار اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ چلو سمجھ تو آ جاتی ہے۔ اب ایسی حدیث کو دلیل بنایا جا رہا ہے جس میں خود کئی شبہات ہیں، کیا کہ بھی تراویح تو رمضان میں ہوتی ہے، لیکن اس حدیث میں تو غیر رمضان کی بات بھی کی گئی ہے، تو غیر رمضان میں کون سی تراویح؟ یعنی رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں بھی حضور اتنا ہی پڑھتے تھے۔ محرم میں تو تراویح نہیں ہوتی، ذی الحجہ میں تو تراویح نہیں ہوتی، محرم یا سفر یا رجب یا شعبان میں، تراویح تو ماہ رمضان میں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ تہجد کے بارے میں، اور 8 رکعت حضور تہجد پڑھتے تھے اور 3 رکعت تہجد کے ساتھ وتر ملاتے تھے۔ 8 اور 3 کتنا بن گیا؟ 11۔ تو آپ زبردستی اسے تراویح میں ٹھوسنا چاہتے ہیں تو تراویح نہیں ہے بھائی۔ بلکہ رات تو میں نے خبر پڑھی ہے، میں نے یہاں نمازیوں کو بتایا کہ جمہوریہ افغانستان کے اندر پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ جو بندہ 8 رکعت تراویح پڑھے اسے جیل میں ڈال دیا جائے، یہ بدعت ہے نہیں۔ افغانستان کی حکومت نے فقہ حنفیہ کے مطابق فتویٰ دیا اور وہاں 8 رکعت تراویح پڑھنے والے کو جیل ہے، کیونکہ یہ بدعت ہے۔ اور بدعت کی تعریف کیا ہے؟ جو کام حضور اور صحابہ کے دور میں نہ ہو۔ تو صحابہ کے دور میں 20 رکعت تراویح تھی، اب جو ہم سے بدعت کا سوال کرتے ہیں اصل بدعت ہی وہی ہے کہ جو کام صدیق اکبر نے نہیں کیا، جو کام فاروق اعظم نے نہیں کیا، جو کام حضرت علی کے دور میں نہیں ہوا اور بعد میں آ کر 8 رکعت تراویح کا شوشہ چھوڑا گیا، تو بدعت یہی ہے۔ اور اس بدعت کو کہا گیا کہ ایسی بدعتیں مذموم بدعتیں ہیں۔ تو تراویح پڑھا کریں، تراویح کی بڑی برکت ہے، بڑا ثواب ہے تراویح کا۔ البتہ کوئی بیمار ہے، تکلیف میں ہے تو خیر وہ علیحدہ ہے، آپ امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے تو آپ گھر بیٹھ کر بھی تراویح پڑھ لیں، پڑھیں صحیح، ہر رکعت میں الحمد کے بعد کل شریف پڑھ لیں، جتنا آپ کو قرآن آتا ہے اتنا پڑھ لیں۔ آپ کو آسانی عطا کی گئی ہے، خواتین بھی تراویح پڑھیں، بغیر جماعت کے پڑھیں، گھر میں پڑھیں، اور وہ الحمد کے بعد علم ترا پڑھ لیں، علم ترا 2 مرتبہ پڑھ لیں، یہ 10 صورتیں بن جاتی ہیں، اور 20 رکعت میں 2 مرتبہ علم ترا پڑھی جائے گی تو 20 رکعت ہو جائیں گی۔ یعنی کوئی جماعت میں نہیں آ سکتا، تکلیف میں ہے، معاملہ ہے، تو گھر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن مستقل جماعت کو قضا نہ کیا جائے، کیونکہ یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ اگر سارے علاقے کے بندے، بستی کے سارے بندے ہی جماعت چھوڑ دیں تو سارے گناہگار ہوں گے۔ چند پڑھ لیں اور چند گھر میں بھی پڑھ لیں، سب اس سے بری و ذمہ ہو جاتے ہیں، لیکن سنت سب کے لیے رہتی ہے، اس لیے تراویح کو پڑھا جائے۔ پھر سرکار نے فرمایا دوسری شان کیا ہے؟ فرمایا تستغفر لهم الحیتان حتی یفطروا۔ فرمایا دوسری شان میری امت کی یہ ہے کہ جب روزہ دار روزہ افطار کرنے کے وقت پہنچتا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ سمندر اور دریا کی مچھلیاں بھی اس کے حق میں بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ روزہ دار کے لیے سمندر، دریا کی مچھلیاں بھی، حیتان کا لفظ ہے، اور حیتان مطلقاً سمندر کی ہو یا دریا کی ہو، نہر کی ہو، اس میں پانی کی مچھلیاں بھی بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ کس کے لیے؟ روزہ دار کے لیے، اور ہر شے دعا کرتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا یزین اللہ کل یوم جنتہ،
فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کے لیے ہر دن جنت کو سنوارتا ہے، سنوارنے کا حکم دیتا ہے کہ جنت کو ہر دن سنوارو، جنت کو ہر دن سنوارو۔ کیوں؟ یہ میرے بندے روزہ رکھ کر میری رضا کے لیے آ رہے ہیں، اور اتنا آراستہ کرو، اتنا آراستہ کرو کہ جب یہ آ جائیں تو جنت میں ان کے دل کو قرار مل جائے۔ روزانہ ہی جنت کو سنوارا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی کے اندر پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، عزیزان گرامی کے اندر پھر ارشاد فرمایا کہ یہ شان ہے، وہ کیا شان ہے کہ فرمایا اس مہینے میں شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ تبھی شیطان باندھا ہی جاتا ہے تو بے نمازیوں کو بھی نماز کی توفیق مل جاتی ہے، ورنہ تو ایسے بندے ہوتے ہیں جن کو پورا سال مسجد آنا نصیب نہیں ہوتا، وہ ماہ رمضان میں آ جاتے ہیں اس لیے کہ شیطان باندھ دیے جاتے ہیں۔ شیطان باندھے جاتے ہیں تب ہی تو مومن کو عبادت کی توفیق ملتی ہے، عبادت کی توفیق مل جاتی ہے۔ پھر حدیث مبارک میں ہے کہ جب فرمائے فی آخری لیلۃ یخلصون الیہ فی غیرہ ویغفر لہم فی آخری لیلۃ، جب رمضان کی آخری رات آتی ہے اللہ ساری امت کو بخش دیتا ہے۔ اب اس کے دو معنی بنتے ہیں کہ روزہ دار ساروں کو بخشا جاتا ہے یا مطلقاً، لیکن میری سمجھ میں یہی بات آتی ہے ساری امت بخشی جاتی ہے۔ قیل یا رسول اللہ، عرض کی گئی آہیہ لیلۃ القدر، یا حضور یہ لیلۃ القدر ہوتی ہے آخری رات کی اتنا عظمت مل جاتی ہے اس امت کو؟ آپ نے ارشاد فرمایا قال اللہ وَلَكِنَّ الْحَاصِلَ، انما فرمایا لیکن نہیں، کیا صحابہ تم نہیں جانتے کہ جب مزدور اپنے کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کو اس کی مزدوری دی جاتی ہے؟ جی یا رسول اللہ، فرمائے گویا میری امت اس مہینے میں محنت کرتی ہے اور آخری رات ان کو مزدوری یہ ملتی ہے، اللہ ان سب کی بخشے فرما دیتا ہے۔ ماہ مقدس برکت ہے بھائی، آج کل دن بھی بڑے ماشاءاللہ سہانے ہیں، اتنی کوئی سخت گرمی کا موسم نہیں ہے کہ بھئی بندہ پریشانی کے عالم میں جائے اور روزہ نہ رکھے، تو شاید مشکلات، اچھا رکھنے والے ہیں ان کو کام سے غرض نہیں ہوتا، وہ رکھتے ہیں۔ جس نے نماز پڑھنی ہے، کام کاج کا بہانہ بنا کر روزہ چھوڑنا ہی اپنی عقل مند نہیں ہے، عقل مندی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت 4 قسم کے لوگوں کی مشتاق رہتی ہے، جنت کو بھی شوق ہوتا ہے یہ میرے اندر آئے۔ کون سی؟ فرمایا تالی القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا۔ اچھا، قرآن کی تلاوت کے کئی فائدے ہیں۔ ایک تو انسان کے چہرے پہ نور آتا ہے، انسان کا دماغ مضبوط ہوتا ہے، یعنی جس بندے کا حافظہ کمزور ہونا، یہ نوجوانوں سے بھی گزارش ہے، کیونکہ نسیان اسیان سے ہوتا ہے۔ حافظے کمزور کیوں ہوتے ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے۔ جب آپ گانے سنیں گے، بے حیائی دیکھیں گے، بے حیائی کی باتیں سنیں گے، تو پھر یہ گناہ جو ہے وہ انسان کو نسیان کر دیتا ہے، بھول جاتے ہیں۔ اور جو اللہ والے ہیں، اچھا ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں جن کو پوری بخاری شریف کا یادی متن یاد ہے، 80 70 100 سال کی عمر ہے۔ آج بھی اس ملک پاکستان میں ایسے شیخ الحدیث ہیں جن کو ہزارہ احادیث یاد ہیں، سند کے ساتھ یاد ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ نیکیوں میں رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں بھی ان کی ذہانت کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے کہا گیا النسیان من الاسیان، کہ بھولنا گناہوں سے ہوتا ہے۔ جب آپ بار بار گناہ کریں گے تو حافظہ کمزور ہوگا، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر حافظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنے والے کی بھی جنت مشتاق رہتی ہے۔ غیبتیں نہ کریں، تہمتیں نہ لگائیں، چغلیاں نہ کھائیں، گالیاں نہ دیں۔ اس لیے کہا گیا کہ جو بندہ اپنے زبان، اپنے کان، اپنے آنکھ کا روزہ نہیں رکھتا، اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ تو پھر اپنے آپ کو متقی بنائیں۔ اور میں نے پچھلے جمعہ المبارک بھی عرض کی ہے کہ وقت گزارنا ہے تو قرآن کی تلاوت میں گزاریں، وقت گزارنا ہے تو مسجد میں اعتکاف کی صورت میں گزاریں، وقت گزارنا ہے تو تسبیح پہ سرکار پہ درود پڑھ کے گزاریں۔ یہ نہیں ہے کہ بس اب روزہ لگ رہا ہے تو ٹی وی کھول کے بیٹھ جائیں، اب اس میں ننگے سر والی بھی ناچ رہی ہیں، سارے کر رہے ہیں اور ہم روزہ گزار رہے ہیں۔ ایسے گزارنا ہے روزہ، تو پھر آنکھ کا روزہ تو ہم نے رکھے ہی نہیں۔ تو ان ٹی ویوں سے دور رہیں اس مہینے میں۔ اور پھر 11 مہینے ناچنے والیاں ماہ رمضان میں دوپٹے پہن کے میں دین سکھا رہی ہوتی، اور پتہ نہیں کتنے بے حیائی انعامات کی صورت میں امت کو اور مزید بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے۔ تو بے حیائی ہے، کسی کو کہا جاتا ہے تم گانا سناؤ، کسی کو کہا جاتا ہے، اور دنیا کے یعنی بے عمل لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کاموں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔
ابابی جی وقار یہ کام نہیں کرنا. پھر فرمائے مطعم الجیعان، بھوکوں کو کھانے کھلانے والے کی بھی جنت مشتاق ہوتی ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا. کاش یہ سمجھ ہماری ساری امت کو آ جائے کہ اس وقت فلسطین کے بچے کتنا بھوکے ہیں. کاش ہماری حکومتیں کوئی ایسا نظام بنائیں. دل کرتا ہے ہم یہاں کی سحریاں افطاریاں ختم کر دیں اور یہ سب کچھ جمع کر کے وہاں بھیجیں. آپ وہاں کیفیت دیکھیں نا، بڑی عجیب کیفیت ہے. یعنی چھوٹے چھوٹے بچے برتن خالی لے کے بھاگ رہے ہیں. اور چند دن پہلے تو اسرائیل دہشت گرد نے اس طرح کا حال کیا ہے کہ ایک جہاز بھیجا ہے جس کو بظاہر ایسا ظاہر کیا گیا کہ یہ امدادی سامان لے کے آیا، اور جو لوگ اپنی جان اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے گھسے ہوئے تھے غاروں میں کہیں جہاں بھی پناہیں گاہیں تھیں اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں، پھر ان ظالموں نے یہ کام کیا ہے کہ اوپر سے آ کر آٹے اور روٹیاں پھینکی ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھے کہ یہ ہمارے ہمدرد مسلمان ہیں، ہمیں آٹا دینے کے لیے آئے ہیں. تو بھوکے کیا کرتا ہے؟ بھوک ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. تو یہ بھاگے ہیں بیچارے بچوں سمیت، بچے بچیاں مائیں باپ بھاگے ہیں. جب سب باہر نکل کے آ گیا تو انہیں اوپر سے بمباری کر دی. یعنی بہانہ تلاش کیا ہے، بہانہ تلاش کیا ہے کہ یہ باہر نکلے اور ہم ان پہ بم برسائیں. لیکن پوری امت خاموش ہے، پوری امت خاموش ہے. پتہ نہیں ہمیں کسی مسلمان کی چیخیں کیوں سنائی نہیں دیتی. وہ بہنیں، وہ بیٹیاں، وہ بچے، اب ایسا عالم ہو چکا ہے کہ ان کے حالات دیکھے نہیں جاتے. لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم دنیا کے غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. بس بظاہر تو ہم ہیں. اس لیے احباب ذوالوقار اگر ہمارے پہلو میں مسلمان بھوکا رہ جائے تو ہم مومن نہیں ہیں. یہ سرکار کا فرمان ہے. اس لیے بھوکوں کو کھانا کھلانے والے کی بھی جنت مشتاق ہے. فرمائے والصائمین فی شہر رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنے والوں کی بھی جنت مشتاق رہتی ہے. اس لیے یہ ماحول بڑا بہترین ہے. بڑے بہترین دن گزر رہے ہیں. کوئی سخت گرمی نہیں ہے. گرمی ہو بھی صحیح تو اہل ایمان کو اس سے کیا غرض ہے؟ روزہ رکھنا اللہ کے لیے تو روزہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے. پھر حدیث مبارک میں ہے کہ یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان فتحت ابواب الجنان. فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو خدا جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، سب دروازے کھل جاتے ہیں اور آخری رات تک. پھر فرمایا غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں. فلم یفتح باب الشہر کلہ، فرمایا پھر کیا ہوتا ہے نادا مناد من السماء کل لیلۃ الی انفجاء الصبح یا باغی الخیر تمم و یا باغی الشر اکثر. اور کہا جاتا ہے اے نیکی کرنے والے نیکی مزید کر، اور اے گناہ کرنے والے گناہ سے رک جا، گناہ سے رک جا. اچھا قسمت ہے، کمانا تو ہم سب نے ہے. کوئی نیکی کماتا ہے، کوئی پیسے کماتا ہے، یہی کچھ ہے. بعض لوگ اس لیے ماہ رمضان کے آنے پہ خوش ہوتے ہیں کہ چیزیں مہنگی کر دیں گے. اس لیے احباب ذوالوقار سے گزارش ہے ماہ مقدس کی عظمت کو سمجھیے. اور ایک بات آخری، یہ بعض لوگ بڑے ایک کہتے ہیں نا کہ چوری پر سینہ زوری. ہمارے معاشرے میں لوگ روزہ نہیں رکھتے اور روزہ نہ رکھنے کے باوجود کھلے عام کھاتے پیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس کا حکم کیا ہے؟ فقہا کی کتب میں لکھا ہے کہ جو بندہ مسلمانوں کے ماہ مقدس کا ادب نہ کرے، عام کھاتا پیتا پھرے، تو حاکم اسلام کو حکم ہے کہ اسے پکڑ کے قتل کر دیا جائے. یہ تنبیہن کہا گیا ہے کہ اسے ماہ مقدس کا ادب نہیں ہے، کھاتا پیتا ہے. یہ روزہ دار بیٹھے ہیں تو گپے ہانپنا. بعض جاہل تو کہتے ہیں کہ جی اپنے سلے کی چادر نہ ہاں سی تیرے پاسے رمضان آ گئے. یہ کفر ہے. لیکن اپنے دماغ اپنے مزاج دے وچ جملہ اے آکھن ہاں سی تیرے پاسے ماہ رمضان آ گئے کفر ہے، کیونکہ تساں ایک اللہ دے فریضے دی توہین پہ کرے کہ تو کی تائیں ایک کلمہ کفر ہے. روزہ تا او رکھے سی جن دے گھر دے دانے ختم تھی ونن، اے بھی کفر ہے. اے سخت جملن، یہ زبان ہے نا زبان،
ایک خیر بھی کرے دی ہے شر بھی کرے دی ہے، اور ہر خیر تے شر دی جڑی بنیاد ہے اور انسان دی زبان ہے۔ احتیاط فرماؤ، کوئی ایسا جملہ نماز، کوئی ایسا جملہ روزہ، کوئی ایسا جملہ حج، یعنی جڑے احکام اسلام ہیں کری انہیں دی توہین دے متعلق ایسا لفظ نہ بولیا کرو۔ کتابہ کو نصیب کنی کہ کوئی داڑھی نہیں رکھیندا تے داڑھی دی توہین، سر تے امامہ نہیں پیندا تو امامے دی توہین، نماز نہیں پڑھدا تو نماز دی توہین، اے ہے چوری تے سینہ زوری، اور انہاں بڑا سخت عذاب ہے، اور بڑے کلمات کفریاں ہونے، ان دی احتیاط کیتی کرو۔ تے ماہ مقدس ماہ رمضان بہت بڑا برکت والا مہینہ ہے، ان دے وچ فطرانہ، زکوٰۃ، دیگر معاملات یقیناً بہت بڑا اجر ہے۔ سرکار دا فرمان من فطر صائما، جس بندے نے اس ماہ مقدس میں کسی روزہ دار کو افطار کرایا، اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو دیتا ہے۔ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر بندہ یہ طاقت نہیں رکھتا کہ پیٹ بھر کے کھلائے، فرمایا وہ ایک کھجور سے، دودھ کے گھونٹ سے یا پانی کے گھونٹ سے بھی افطار کرائے گا، اللہ اسے بھی اتنا ہی اجر دے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کو ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ فرمائے، اور دعا مانگے۔ اب دعا ہی کام ہے اور کیا بچا ہے۔ اللہ فلسطین کو آزادی نصیب فرمائے، مسلمان دنیا کو اللہ ہمت عطا کرے کہ وہ اہل فلسطین کی مدد کریں۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ دل پہ جتنا بیٹھے ہیں، داڑھی والے ہو، بغیر داڑھی والے ہو، مولوی ہو، سیاستدان ہو، جو بھی ہو، ہر کسی کا اپنا ایک سسٹم ہے، یہ بتاؤ اگر آج بھی جہاد کا اعلان ہو جائے کہ فلسطین کے لیے ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، تو ہم سب تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہم سب کے جذبات جوان، ہمیں تو اللہ کوئی موقع نہیں فراہم کر رہا کہ ہم یہ کام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔